ثانیہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 7 بجے وہ اپنی عزت بچا کے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس وقت کالج یونیفارم میں وہ سردیوں کی تاریک رات میں سنسان سڑک پہ بھاگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ٹرن ہوئی تو سیدھی گاڑی سے ٹکرا گئی اور گر گئی۔ ٹکر زیادہ زور سے نہیں لگی تھی، اس لیے وہ جلدی سے سنبھل کے اٹھی۔ گاڑی والی نے باہر نکل کے دیکھا تو سامنے کالج یونیفارم میں منہ کو ڈھانپے لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، جو ابھی اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے ثانیہ سے پوچھا۔ خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری عزت کو خطرہ ہے، وہ مجھے پکڑ کے لے جائے گا۔ ثانیہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کون لے جائے گا؟ کس سے خطرہ ہے آپ کو؟ سامنے والے نے پوچھا۔ نہیں، تم مجھے بچا لو پلیز۔ اس نے ایک دفعہ پھر درخواست کی کہ آپ ڈریں نا، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ بیٹھیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا۔ ثانیہ چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا نام مراد علی ہے، آپ ڈریں نہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مراد نے اس کا ڈر بھانپ کے کہا۔ بہت ہی منفرد سٹوری ہے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ اس وقت کہاں آ رہی ہیں؟ کون لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے؟ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ مراد نے ثانیہ سے پوچھا۔ نہیں، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، آپ بس ایک احسان کر دیں مجھ پر، مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ اس کے گھر کے باہر گاڑی رک گئی اور وہ اتر کے اندر چلی گئی۔ مراد کی اچانک نظر سیٹ پہ پڑے اس کے کالج آئی ڈی کارڈ پہ پڑی تو اس نے اٹھا لیا اور پاس رکھ لیا، کیونکہ اس وقت اندر جا کے کارڈ واپس کرنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ثانیہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی باپ اور بھائی کھڑے تھے، جو کہ اسے گاڑی سے اترتا دیکھ چکے تھے۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ اس کے ابو نے پوچھا۔ وہ میں دوست کے، ابھی ثانیہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے بھائی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ بکواس کرتی ہو، بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آ رہی ہو؟ اس کے بھائی نے اسے چوٹی سے پکڑ کر پوچھا۔ وہ صرف بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ اس رات اسے جانوروں کی طرح مارا پیٹا گیا اور پھر اس کے بھائی نے لا کے اس کے کمرے میں بند کر دیا۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں، جانتے ہیں، میں نے صرف زندگی میں پہلی بار ایک غلطی کر دی جس کی مجھے بہت بڑی سزا ملی ہے۔ میرا باپ ناصر شاہ میری ماں پہ بہت ظلم کرتا تھا، اس نے مجھے اور میری ماں کو ہمیشہ پاؤں کی جوتی سمجھا۔ میری ماں پہ ہر وقت تشدد ہوتا رہا میرے سامنے اور میں کچھ نہ کر سکتی، اور پھر 2 مہینے پہلے میرے باپ نے پیٹ کے میری ماں کو جان سے مار دیا اور کسی نے اس سے سوال نہ کیا۔ میں نے آج تک باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا، میرے باپ نے کبھی مجھے سینے سے نہیں لگایا، کبھی وہ پیار و تحفظ نہیں دیا جو ایک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ ایسے میں میری زندگی میں سمیر آیا۔ ماں کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ بھائی اور بھابھی تو مجھے پہلے ہی ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ ایک ماں تھی میری دکھ درد کی ساتھی، وہ بھی مجھ سے چھن گئی۔ میں بہت اکیلی پڑ گئی تھی۔ سمیر میرا کلاس فیلو تھا، وہ مجھ پہ بہت توجہ دیتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایسے میں اس کی طرف کھینچی دوستی پیار میں بدل گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میرے ابو اور بھائی کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ میں ان کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے کہا کہ ہم باغ کے نکاح کر لیتے ہیں۔ اس نے مجھے یقین دلایا تو میں اس کی بات مان گئی اور گھر سے کالج کے وقت کالج بیگ میں چند کپڑے اور کچھ پیسے رکھ کے اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ میں محبتوں کی ترسی لڑکی سوچ رہی تھی کہ شاید اب میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ گھر سے بھاگی لڑکیوں کا انجام
اچھا نہیں ہوتا۔ میں 12 بجے اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پہ پہنچی تو وہ قاری صاحب کو لانے کا کہہ کر مجھے وہاں چھوڑ کے باہر سے دروازہ بند کر گیا۔ اس کی واپسی لگ بھگ شام کے 5 بجے ہوئی تھی۔ میں وہیں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا مگر ہاتھ میں چند لفافے تھے جن میں کھانا تھا۔ میں نے اس سے جب قاری صاحب کا پوچھا تو اس نے کہا وہ آج نہیں آ پائے، ہم کل نکاح کریں گے، تم ابھی کھانا کھا لو اور آرام کرو۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا لیکن میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچن میں گیا اور جوس اور کھانے کے لیے واپس آیا۔ میں کھانا کھانے سے پہلے پانی لینے کچن گئی تو مجھے وہاں بے ہوشی کی گولیاں ملی جو شاید اس نے میرے کھانے میں ملائی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں باہر آئی اور اس سے کہا مجھے گھر جانا ہے، لیکن اس نے کہا اب میں گھر نہیں جا سکتی۔ میں نے زور دیا تو اس نے مجھے اپنا اصل چہرہ دکھایا اور کہا کہ میں اب تب تک وہاں سے نہیں جا سکتی جب تک وہ اپنی ہوس پوری نہ کر لے، اور مجھ جیسی بھاگی ہوئی لڑکیوں سے شادی کوئی نہیں کرتا، بس انہیں استعمال کرتا ہے۔ وہ اس وقت ایک درندہ بن چکا تھا جو میری عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ جب میں نے زیادہ خطرہ محسوس کیا تو میں بھاگ کے اندر کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ وہ باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کمرے میں آ کے کھڑکی کا جائزہ لیا تو وہ کافی بڑی کھڑکی تھی اور باہر کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور باہر کودی اور پھر بھاگتے بھاگتے اس کی ٹکر ہو گئی مراد کی گاڑی سے، جس نے اسے بحفاظت اس کے گھر چھوڑا۔ ثانیہ کے باپ اور بھائی نے اس کا کالج جانا بند کر دیا تھا، لیکن پھر ثانیہ نے ہمت کر کے 3 ماہ بعد باپ سے بات کی، کیونکہ اس کے فائنل پیپرز ہونے میں 2 ماہ رہتے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے امتحان دے سکے۔ اس نے اپنے باپ سے بات کی، ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا ابو میں جانتی ہوں کہ میں بری لڑکی ہوں، لیکن ابو مجھے نہیں پتا مجھ سے یہ جرم کیسے ہو گیا۔ ابو آپ نے کبھی مجھے اپنی بیٹی نہیں بنایا، اگر آپ مجھے وہ پیار وہ حق دیتے جو میرا تھا تو شاید میں کبھی نہ بھٹکتی۔ ابو دیکھیں مجھے معاف کر دیں، صرف ایک بار، میں قسم کھاتی ہوں مجھے آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ پلیز ابو مجھے کالج جانے کی اجازت دیں، میرا سال ضائع ہو جائے گا۔ ابو پیپرز ہونے والے ہیں میرے، پلیز مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں اور ایک دفعہ میرا یقین کر لیں، میں آئندہ آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ابو آج مجھے بھی اپنی بیٹی ہونے کا حق دے دیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوئی آپ کے آگے۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے باپ سے التجا کی اور یہی وہ پل تھا جب ایک باپ کا دل نرم ہوا۔ آج اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ثانیہ کے ابو کا کلیجہ کٹا اور انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے زندگی میں کتنی غلطیاں کی ہیں، ثانیہ کے ساتھ کتنی ناانصافیاں کی ہیں۔ ایک مرد چاہے جتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، وہ صرف 2 عورتوں کے آگے ہارتا ہے، ایک اپنی محبوبہ اور دوسرا اپنی بیٹی کے آگے۔ محبوبہ کی محبت پھر بھی ایک وقت پہ ختم ہو جاتی ہے، مگر بیٹی کی محبت کبھی باپ کے دل سے ختم نہیں ہوتی۔ اور ناصر صاحب بھی آج اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کے اس کے آگے ہار گئے تھے۔ ثانیہ کے ابو نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی اور اس سے کہا کہ تم جتنا چاہو پڑھو، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، مگر اب یاد رکھنا کہ میں نے تم پہ پھر سے اعتبار کیا ہے، اب میرا یقین مت توڑنا۔ یہ کہتے ہوئے ابو نے کہا۔ ثانیہ کے بھائی کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے اور اس کی بیوی نے ثانیہ کے دوبارہ کالج جانے پہ مخالفت کی، مگر باپ کی سخت مزاجی کی وجہ سے خاموش ہو گئے اور یوں ثانیہ پھر سے کالج جانے لگی۔ جب وہ کالج گئی تو اس کا بہت حرج ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے پرانے لیکچرز کے نوٹس مانگے تو ہر دوست کلاس کی ہر لڑکی نے اس سے منہ موڑ دیا، سب نے اسے بلانا چھوڑ دیا، لیکن ثانیہ نے ہار نہیں مانی اور ڈٹ کے حالات کا مقابلہ کیا اور خود کو کسی قابل بنایا اور اپنی پڑھائی مکمل کی اور اپنی شاندار کامیابی پہ گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس کا نام ٹاپ کے آرکیٹیکچرز میں آیا تھا اور اسے جلد ہی پاکستان کی ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنی کے MD کے لیے ہائر کر لیا گیا تھا۔
وہ اپنے آنے والے کل کا سوچ رہی تھی کیونکہ 2 دن بعد اسے اپنی نئی نوکری شروع کرنی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کی بھابھی کا بھائی جو کہ 2 دنوں سے اس کے گھر رہ رہا تھا ثانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ثانیہ کو خطرہ محسوس ہوا کیونکہ وہ پچھلے 2 دنوں سے اسے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور رات کے 11 بجے یوں اس کا ثانیہ کے کمرے میں آنا ثانیہ کو پریشان کر گیا تھا۔ جب بھابھی کے بھائی نے ثانیہ کی طرف قدم بڑھائے تو اس نے اسے باز آنے کا کہا مگر وہ نہیں مانا کیونکہ وہ آج اس کی عزت کا دشمن بن کے وہاں آیا تھا۔ ثانیہ نے شور مچا دیا تاکہ بھائی اس کی مدد کو آ جائے اور اس کی عزت بچ جائے۔ باپ کا کچھ ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، اب اسے بس بھائی سے ہی امید تھی۔ بھائی اور بھابھی شور سن کے جب ثانیہ کے کمرے میں آئے تو دونوں کو ایسی حالت میں دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ثانیہ نے بھائی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں دہشت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ وحشت کس کے لیے تھی، بھابھی کے بھائی یا ثانیہ یعنی کہ اس کے لیے۔ ثانیہ کی بھابھی کے بھائی نے انہیں وہاں دیکھ کے فوراً ایکٹنگ شروع کر دی اور اپنی بہن سے کہنے لگا، باجی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے مجھے اپنی مدد کے لیے اپنے کمرے میں بلایا اور پتہ نہیں کیا کیا فضول حرکتیں کرنے لگ گئی۔ باجی میرا یقین کرو۔ ثانیہ کی بھابھی ثانیہ کے ساتھ شروع ہو گئی اور اسے بے عزت کرنے لگی اور ثانیہ کے بھائی سے کہا، اس بے شرم لڑکی کو ابھی کے ابھی گھر سے نکال لو، میں اس کو اب اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ثانیہ کے بھائی نے بھی اسے گالیاں دی اور اس پہ ہاتھ اٹھانے لگا تھا جب ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بس بھائی اب اور نہیں، میں غلط تھی تو میں نے آپ کی مارے بھی کھائیں اور گالیاں بھی سنی، مگر آج جب میں غلط نہیں ہوں تو میں آپ کو خود پہ ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گی۔ ثانیہ کے بھائی نے اسے بیوی کے کہنے پر رات کے 12 بجے اسے گھر سے نکال دیا اور ثانیہ وہاں سے گرلز ہاسٹل چلی گئی۔ 2 دن بعد اس نے اپنی نوکری شروع کی اور وہ اپنا ماضی بولنا چاہتی تھی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ اسے لگا کہ اس کی ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دفعہ پھر اس کا ماضی اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ جب پہلے دن اس کی ملاقات اپنے باس سے ہوئی تو اسے دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی مراد علی تھا جس نے اس رات اس کی عزت بچائی تھی اور اسے بحفاظت اس کے گھر تک چھوڑا تھا۔ وہ اسے کیسے بول سکتی تھی؟ اس کا چہرہ اور نام اسے اپنے مرتے دم تک یاد رہتا۔ ثانیہ کو لگا کہ وہ اسے پہچان لے گا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ مراد نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ ثانیہ ہر وقت مراد سے چھپتی پھرتی تھی کہ کہیں وہ اسے پہچان نہ لے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جس دن اس نے مجھے پہچان لیا اسے میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا اور وہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچے، اور اسے لگا کہ اگر مراد اس کی اصلیت جان گیا تو وہ اسے آفس سے نکال دے گا اور ابھی فل وقت اس کے لیے یہ جاب بہت ضروری تھی، اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے، اور ویسے بھی اس وقت اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے بھی جاب کی بہت ضرورت تھی۔ ثانیہ ہر وقت اس سے ڈرتی رہی کہ کہیں مراد سر مجھے پہچان نہ لیں۔ وہ بہت محتاط رہتی تھی، ہر وقت اپنے کام سے کام رکھتی، کم سے کم مراد کے سامنے آتی، اور مراد بھی زیادہ کسی سے فضول بات نہیں کرتا تھا، اور اس بات کا ثانیہ کو فائدہ ہوا کہ صرف بہت ضروری کام کے لیے ہی وہ اس کے آفس جاتی تھی، ورنہ چھوٹا موٹا کام ہوتا تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتی تھی۔ اپنا کام پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ کرتی تھی، لیکن ایک ڈر تھا جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، اور پھر ایک واقعہ کی وجہ سے اس ڈر میں اضافہ ہو گیا جب اس کی سیکرٹری کو آفس کے کسی شخص کے ساتھ افیئر کے الزام میں بری طرح بے عزت کر کے دونوں لڑکا اور لڑکی کو آفس سے نکال دیا گیا تھا، اور ساتھ مراد نے ان سے کہا کہ ایسے کسی بھی شخص کی میرے آفس میں کوئی جگہ نہیں ہے جس کا اتنا گرا ہوا کریکٹر ہو۔ آپ لوگ یہاں کام کرنے آتے ہیں تو مہربانی کر کے اپنے کام سے کام رکھا کریں اور ان فضول کے کاموں اور باتوں سے پرہیز کریں
تو آپ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ واقعہ ثانیہ پہ بری طرح اثر انداز ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ڈر کچھ کم ہوتا، ایک دن وہ ایک ضروری فائل مراد سے سائن کرانے لے کے گئی تھی کہ مراد نے اسے کہا، مس ثانیہ، میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے، لیکن صحیح سے یاد نہیں آ رہا۔ مراد کی اس بات نے ثانیہ کے ہوش اڑا دیے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی سانسیں روک دی ہوں۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ بڑی مشکل سے بولی، نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مراد نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، مس ثانیہ، کیا ہوا؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا بس مجھے لگا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، لیکن آپ تو ایسے ڈر رہی ہیں جیسے میں نے آپ کا کوئی بہت بڑا راز جان لیا ہو۔ ثانیہ نے اس کی بات سن کے کھانسنا شروع کر دیا اور بولی، نہیں، بس آج ذرا طبیعت خراب ہے۔ تو مراد نے جواب میں کہا، کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ چلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ارے نہیں، میں بس ہاسٹل جا کے ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ثانیہ نے کہا، چلیں، جیسے آپ کی مرضی، آپ جائیں اور ریسٹ کریں، ٹیک آف یور سیلف، مراد نے کہا اور اسے چھٹی دے کے ہاسٹل بھیج دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے باس مراد علی کو ثانیہ کے اخلاق اور اس کی معصومیت سے پیار ہو گیا۔ اب مراد اس سے بات کرنے کے اور اسے دیکھنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، لیکن ثانیہ پہلے کی طرح اس سے دور رہتی تھی۔ مراد کی کمپنی کو کسی امپلائر کی بے ایمانی کی وجہ سے بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر ثانیہ نے وقت پڑنے پر اپنا دماغ استعمال کیا اور مراد کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ مراد کو ثانیہ سے اور بھی محبت ہو گئی۔ مراد نے ثانیہ کو بتایا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ثانیہ نہ مانی، اس نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ اب کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بہت بڑی چوٹ کھائی تھی۔ مگر مراد ہار نہیں مانی، وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا اعتبار حاصل کرنے میں اسے وقت لگے گا، مگر مراد نے ثانیہ کو اپنی محبت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور بالآخر اسے ماننا پڑا اور اس نے خود ایک اور موقع دیا۔ دونوں کی منگنی ہو گئی۔ ثانیہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر پھر ڈر کی وجہ سے نہ بتا پاتی۔ مراد جس طرح اس کا خیال رکھتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا، ثانیہ کو اس کے پیار کا یقین آ گیا تھا۔ ثانیہ خود بھی اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ اسے لگا اب میری زندگی حسین ہو جائے گی، لیکن پھر ساتھ ہی وہ مراد کو کھونے سے بھی ڈرتی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ جس سے بھی پیار کرتی ہے وہ اسے چھوڑ جاتا ہے، وہ اسے کھونے سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک دن مراد اپنی لائبریری سے پرانی کتاب ڈھونڈ رہا تھا۔ کتاب ملنے پہ اس نے اسے شیلف سے نکالا اور ہاتھ میں لے کے کھولا تو اچانک کوئی چیز اس میں سے نیچے نکل کے اس کے پاؤں میں گری۔ اس نے جھک کے اسے اٹھایا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ اسی لڑکی کا کارڈ تھا جسے اس رات مراد نے بچایا تھا، مگر اس رات وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ اس نے نقاب کیا ہوا تھا، اور اسے سب یاد آیا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، وہی ثانیہ تھی جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ ایک پل کو تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن حقیقت کو جھٹلانا مشکل تھا۔ اگلے دن مراد کارڈ لے کر آفس آیا اور ثانیہ کو اپنے آفس میں بلایا اور وہ کارڈ اس کے سامنے رکھ دیا اور ثانیہ سے پوچھا، یہ کیا؟ ثانیہ کوئی جواب نہ دے سکی اور رونے لگی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آج اس کا سچ سامنے آ گیا ہے اور اس کا ماضی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ بتاؤ مجھے، کیا کیا تم نے؟ کیا ہوا تھا اس رات تمہارے ساتھ، اور تم نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ مراد نے چلا کے جب ثانیہ سے پوچھا تو اس نے ڈر سے اپنا سارا ماضی اسے بتا دیا اور بغیر مراد کی طرف دیکھے وہاں سے نکل کے اپنے ہاسٹل آ گئی۔ جب سے اس نے جاب شروع کی تھی وہ ہاسٹل رہ رہی تھی، کیونکہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور بھائی بھابھی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے اب وہ ہاسٹل ہی رہتی تھی۔ آج وہ جان گئی تھی کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، آج وہ برباد ہو گئی ہے، اور اس نے کمرے میں آ کے نیند کی گولیاں زیادہ مقدار میں لے لیں اور خود کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ مراد کو سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس نے جب سوچا تو اسے ثانیہ بے قصور لگی اور وہ اپنے آفس سے اس کے ہاسٹل آیا تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کے اندر داخل ہوا اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ ثانیہ بیڈ پہ بے ہوش پڑی تھی
وہ اسے لے کر ہسپتال آیا تو ڈاکٹرز نے معدہ واش کر کے اس کی جان بچا لی اور وقت پر ہسپتال لانے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تو مراد اس سے ملنے اندر کمرے میں آیا اور اس سے کہا، کاش ثانیہ تم نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ مجھ پہ یقین کیا ہوتا۔ میں نے صرف تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور تو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ یہی بات اگر تم پہلے ہی مجھے بتا دیتی تو ایسی نوبت ہی نہ آتی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں اپناؤں گا نہیں؟ کیا تم مجھے اتنا کم ظرف سمجھتی تھی؟ ثانیہ نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے بس اپنے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے لگا کہ مراد میں آج تمہیں بھی کھو دوں گی، کیونکہ میں جس سے بھی پیار کرتی ہوں وہ مجھے چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے مراد نے ثانیہ کو اپنے ساتھ کا یقین دلایا اور اسے ایک خوبصورت زندگی دینے کا اس سے وعدہ کیا اور کہا کہ ثانیہ زندگی بھر صرف میرا یقین کرنا، میں تمہاری آنکھ میں آنسو بھی نہیں آنے دوں گا اور مجھے موت کے علاوہ کوئی تم سے جدا نہیں کر سکتا، اس بات کا یقین رکھنا۔ تو یہ تھا دوستو بہنوں اس کہانی۔ آپ تمام بہنوں اور بیٹیوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا را معاشرہ بہت ظالم ہے، یہاں پہ درندہ صفت انسان موجود ہیں۔ اگر آپ نے لو میرج کرنی ہی ہے تو اپنے والدین کو اعتماد میں لیں، اپنے بھائی کو، باپ کو، ماں کو اعتماد میں لیں اور کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائیں جس کا آپ کو پوری زندگی جو ہے وہ مشکلات کا اور بے عزتی کا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔